السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ کافی ٹائم سے میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا پا رہی ہوں، ولاگس وغیرہ نہیں بنا پا رہی ہوں، کیونکہ کافی کچھ بیزی ہوں گھر وغیرہ میں، کچھ گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے ہیں، کچھ موبائل وغیرہ کا ایشو بنا ہوا ہے، آئی ٹی وغیرہ کا، تو اس وجہ سے بالکل بھی جو ہے نا میں مینیج نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں کوئی بھی ولاگ وغیرہ بنا سکوں۔ لیکن آج میں نے جو ہے نا بس اسپیشل ٹائم نکالا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی میں ریڈی وغیرہ نہیں ہوئی اسپیشل جیسے ولاگنگ وغیرہ کرتے اس طرح سے، بس میں نے ٹائم نکالا اور میں ایسے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ویڈیو بنانا نا میرا فرض ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ظالم ہوتا ہے، لیکن جو ظلم کے اوپر چپ رہتا ہے نا وہ بھی بہت بڑا ظالم ہوتا ہے، اور کل کو اللہ پاک ان سے بھی جواب لے گا۔ اس لیے میں نے ویڈیو بنانا جو ہے نا میرا فرض سمجھا، تو میں ویڈیو بنانے آ گئی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہ ثانیہ زہرا کا جو کیس چل رہا ہے، جو اس لڑکی کو جو ہے نا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، ملتان کی رہنے والی تھی وہ لڑکی، اور جو ہے نا پیرنٹس نے شادی کروا دی بڑا گھر دے کے، خیر خود بھی وہ رچ تھے، غریب نہیں تھے، لیکن شادی اس کی کروا دی، اور پہلی بات ہے کہ ہسبینڈ اس کا اس کی سیکنڈ وائف ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے نا دوسری وائف تھی یا وہ جو ہے نا دوسری وائف ہے، لیکن جو ہے نا دو عورتیں تھیں زندگی میں۔ پہلی بات تو یہ کہ دو عورتیں جہاں پر ہونا وہاں پہ لائف تباہ و برباد ہو ہی جاتی ہے۔ بند کرو اس کو فاطمہ، میں بات کر رہی ہوں، جلدی کریں، بند کریں۔ تو یہ ہے نا کہ اس کی شادی انہوں نے کروا دی وہاں پہ، اور خود بھی یہ کافی رچ تھے۔ پہلی بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ دو عورتیں ہونا تو وہاں پہ گھر بسانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ کہیں ایک نہ ایک جو ہے نا زیادہ اس میں سسرال والوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ساس وغیرہ کہ وہ کبھی ایک کے ساتھ ہوگی دوسرے کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ مل کے پہلی کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ خیر جو بھی تھا اللہ دیا اللہ ہی جانے، لیکن بات یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ بہت ظلم ہوا ہے کہ اس لڑکی کو اتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا ہے۔ 6 مہینے کی وہ پریگننٹ تھی اور 2 بچے تھے اس کے، اور جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اس کی زبان بھی انہوں نے کاٹی ہوئی تھی، اس کے دانت سارے ٹوٹے ہوئے تھے، پاؤں جو ہے نا اس کے وہ بالکل ٹوٹ چکے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بتایا کہ اتنا 6 منتھ پریگننٹ وہ عورت تھی، اتنا بھاری صوفہ اس نے اٹھا کے بیڈ پہ کیسے رکھا، کیسے اس نے رکھا؟ اگر وہ چلو اس کو گھسیٹتی، بیڈ شیٹ وغیرہ خراب ہوتی، سارا کچھ ہوتا، وہ سب کچھ A1 پڑا ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ بیڈ شیٹ جو اس نے اگر اس کو اپنے آپ کو ہینگ کیا ہے فین کے ساتھ، تو وہ تو صوفے کے اوپر ایزیلی بیٹھی ہوئی ہے، خودکشی کیسے ہوگی؟ جب تک پاؤں سپورٹ ہے تب تک وہ لٹک کیسے گئی کہ وہ جو ہے نا پھانسی ہوگی اس کو؟ اور اگر چلو وہ ہوئی بھی ہے تو وہ آگے پیچھے کہیں گرتی، وہ صوفے کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی اسی طرح سے پکی۔ یہ دیکھیں کامن سینس والی بات ہے یار، کوئی بھی وہ بندہ پکس وغیرہ دیکھے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مرڈر ہوا ہے، کیونکہ وہ صوفے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ایزیلی، اس کا زیادہ فاصلہ ہی نہیں ہے پنکھے سے لے کر صوفے تک، وہ کیسے جو ہے نا اس نے خود کو ہینگ کر لیا ہے۔ لعنت ہے، میں کہتی ہوں ایسی اس آدمی پہ تو بہت لعنت ہے، اللہ پاک اس کو اتنی کتے والی موت دینا دنیا میں بھی کہ اس کی لاش بھی نہ ملے، کتے کھا جائیں اس کی لاش بھی، اور آخرت تو اس کی تباہ و برباد ہے۔ لیکن سب سے زیادہ لعنت اس عورت پہ ہے جس نے ایسی گندی اولاد پیدا کی، کیونکہ میں خود یہ چیز مانتی ہوں کہ اولاد جیسی بھی ہو، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، بری ہو نا، اس کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت بولتی ہے۔ کیوں اللہ پاک بھی کہتا ہے، ہم نے کتابوں میں بھی یہی چیز پڑھی ہے کہ سکول اور مدرسے یہ سب چیزیں، بات کہ پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور وہ گندی عورت تھی جس نے اپنے بچے کی پرورش ہی ایسی گندی کی، اور وہ اس میں قتل میں پوری ملوث تھی۔ جو گندی عورت، اس کے باپ کو انہوں نے بلایا بچے کو قتل کرنے کے بعد ہینگ کیا، اور آ کے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ اور شور نہ کرو یہاں پہ، تو تم ویسے بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے ہو کیونکہ تمہاری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ لکھ لعنت ہے وہ گھٹیا عورت، تم خود ایک عورت ہے اور تمہارے پھر اپنے گھر میں تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، کیسے تم
دوسروں کی بیٹیوں کے معاملے میں یہ عورتیں کیسی جلاد بن جاتی ہیں، درندگیوں کی حد پہ یہ اتر آتی ہیں، یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ خود ایک عورت ہے یا ان کی اپنی بھی بیٹی ہیں۔ لکھ لعنت ہے ان لوگوں پہ، اللہ پاک ان کی دنیا بھی تباہ و برباد کرے، یہ کتے کی موت مرے، سب خاندان ان کو کتے کی موت مرے، اور آخرت میں بھی ان کو کیڑے کھائیں گے انشاءاللہ۔ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اتنا زیادہ ظلم کیا ہے، چھوٹے بچے، وہ میں کہتی ہوں یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اپنے جو سگے ماں باپ ہوتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مطلب دوسری عورت آ کے کبھی ابھی وہ بچوں کی جگہ نہیں لے سکتے، اور نہ ہی کوئی باپ لے سکتا ہے۔ اب ان بچوں کا کیا بنے گا جن کی زندگی برباد ہوگی؟ یہ میاں تو اس کا گلچھڑے اڑا رہا تھا، یہ بعد میں بھی اب اڑاتا ہی رہے گا۔ ظاہر ہے پاکستان میں انصاف تو ہے نہیں ہے، قانون وغیرہ کچھ ہے نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے پاور ہے، صاف نظر بھی آ رہا ہے، اس کو تو کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے تو بہت آسانی سے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی بدل دی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں آیا کہ کہیں پہ کوئی خراشی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، خودکشی نہیں ہوئی ہے، یہ خودکشی ہوئی ہے، قتل نہیں ہوا۔ بھئی کامن سینس والی باتیں نظر نہیں آ رہا کہ جب گیپ کتنا ہے، کیسے خودکشی ہوگی؟ وہ صوفے پہ کتنے مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، ایسے خودکشیاں ہوتی ہیں؟ خودکشی تو بندہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا گھٹیا ترین بندہ ہے یہ، ایک ہفتہ پہلے فرار ہے، ایک ہفتے بعد یہ آیا، پہلے اس نے اپنی ضمانتیں کروائی، پھر یہ میڈیا پہ آ کے بڑی اس کی کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے کہ یار چلو اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس نے نہیں کیا، جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوتا نا ان کو پتہ چلتا ہے، جن کو دکھ ہوتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، وہ تو اتنا خوش باش ہے، کہیں سے نہیں لگ رہا کہ اس کو کوئی پچھتاوا بھی ہے کچھ بھی ہے، نہیں وہ خوش باش ہے، اور علاوہ وہ مطلب اتنا زیادہ وہ آ کے الزامات لگا رہا ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ یار یہ ہوا وہ ہوا سارا کچھ ہے۔ جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوتا لیکن جن کو دکھ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اتنی کتے کی طرح لمبی زبان نہیں رکھتے جیسے اس گھٹیا آدمی کی ہے، بکواس کیے جا رہا ہے، بھونکی جا رہا ہے کتے کی طرح۔ اس کی تو کتے کی والی حالت جو ہے نا دنیا میں ہوگی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگ کہ نا کہ مرنے کے بعد کہتے تھے تمہارا ہی حساب ہوگا، آج کل جب تک دنیا میں اللہ پاک اپنی آنکھوں سے نہ دکھا دے تب تک بندے کو موت نہیں آتی ہے، ان کا سان نہیں نکلے گا، اس کی اس ماں گھٹیا عورت کا اس کے باپ کا سان نہیں نکلے گا، جنہوں نے مل کے سارا جو ہے نا اس میں قتل میں ملوث ہوئے ہیں، اور سارا کچھ انہوں نے کیا ہے کہ 6 مہینے کی وہ حاملہ عورت، دو قتل ہوئے ہیں، یہ تیسرے چوتھے مہینے کے بعد کہتے ہیں بچے میں جان آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بچہ بھی انہوں نے قتل کی ہے اور ماں بھی قتل کی ہے، دو قتل انہوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں وہ اس کا میاں بڑی بغیرتی کے ساتھ آ کے جو ہے نا میڈیا پہ بول رہا ہے کہ اس سے اینکر نے پوچھا کہ بھئی اگر آپ نے قتل نہیں بھی کیا تھا تو آپ نے لاش کیوں نہیں اتاری؟ نہیں بلکہ اس کے باپ نے آ کے بولا کہ تم لوگوں نے لاش کیوں نہیں اتاری؟ تو اس کا آگے سے میاں کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ سارا الزام ہم پہ لگے گا، اس لیے ہم نے اس کو لٹکا ہی رہنے دی ہے کہ اس کا باپ آ کے خود دیکھے اور سب دنیا آ کے خود دیکھے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں جنہوں نے نہیں نہ کیا ہوتا ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پہ الزام آئے گا، نہیں وہ اپنی دل جان لٹا دیتے کہ یار جو ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن اس نے کیا ہوا تھا نا، پری پلاننگ تھی، اس لیے اس نے اس کو لٹکا رہنے دیا، پہلے یہ سب کو فون کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے کہ کوئی آئے، اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اتارنے کے لیے کیونکہ اس نے کیا تھا نا سارا۔ میں قسم سے میں کہتی ہوں میری روح کانپ کی ہے یہ سب دیکھ کے، یار کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا رشتہ مطلب ماں کا رشتہ ہے سب سے بڑا دنیا کا، لیکن اللہ پاک نے اس سے بھی زیادہ قیمتی رشتہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ قرار دے دی کہ سب سے بڑا اور سب سے قیمتی رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہر چیز شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے کہ ہر چیز ان کی آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے، اس رشتے پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں۔ کافی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار اس کے باپ نے امیر فیملی دیکھ کے دی، نہیں یار آج کل غریبوں کے گھروں میں بھی بیٹیاں سیو نہیں ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ اپنے بچے بھی قتل کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک میں تو ہمیشہ یہی چیز کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک کسی کو بیٹی نہ دے، اگر دے تو ان کے نصیب اچھے دے، کیونکہ میری خود دو بیٹیاں ہیں، میں نے تو جب سے یہ چیز سنی ہے مطلب مجھے تو سکون ہی نہیں آ رہا، اور اسپیشلی جب سے میں نے کل سے اس کے ہسبینڈ کا انٹرویو دیکھا ہے، کتنی ڈھٹائی سے کتنی بغیرتی سے وہ آ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بڑی ڈائلاگ بازی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے، میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، میرا جو دل کیا ہے میں نے وہ کر لیا ہے، اور میں کل کو آ کے اور بھی اس طرح، اور ہو سکتا ہے آج ثانیہ زہرا تھی کل کو کوئی اور لڑکی ہوگی جس کی وہ زندگی برباد کرے گا۔ میں بس کافی ٹائم سے میں اسکپ تھی، لیکن میں نے کہا کہ اس پہ میں ویڈیو نہ بناؤں نا تو مطلب میں کہہ رہی ہوں چلو کچھ ہو نہ ہو لیکن کم از کم ہمیں تو ہوگا کہ یار ہم نے آواز اٹھائی تھی، باقی
اللہ دیکھ رہا ہے. چلو اگر دنیا میں انصاف نہیں ہے، اللہ پاک کی عدالت سے کہاں یہ لوگ بھاگ کے جائیں گے. یہ جو مطلب فرعون بنے پھرتے ہیں نا یہاں پہ، یہ لوگ بھول گئے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا تھا. ان لوگوں کے ساتھ دیکھو تو صحیح کیا ہوگا. انشاءاللہ کیڑے پڑیں گے بڑے بڑے. دیکھ لیے یار، جب سے دنیا بنی ہے تب سے بڑے بڑے فرعون آ گئے ہیں جو خود کو خدا مانتے ہوئے تھے. لیکن خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. باقی لوگ اللہ نہیں بن سکتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں زندگی اللہ پاک نے دی ہے تو اللہ پاک ہی لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ہی خدا خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی لے لیں گے کسی کی بھی. تو دیکھو تو صحیح، بہت آئے بہت گئے اور ایسے مٹے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا. کتے سے بدتر ان کی موت ہوئی ہے. تم لوگ بھی دیکھو تم لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا. اللہ پاک نست و نابود کرے اس کی ماں کو اور اس کے میاں کو اور سب کو برباد کرے جو ان قتل میں ملوث تھے، کیونکہ انہوں نے کتنی زندگیاں برباد کر دی ہے. بھئی نہیں بنتی تھی، کوئی وجہ تھی، اس کو چھوڑ دیتے. ہمارا اسلام کتنا آسان حل بتاتا ہے کہ جب نہیں بنتی ہے نا کسی کی بھی آپس میں، تو سب سے ناپسندیدہ کام ہے اللہ پاک کا طلاق. لیکن ایک حل اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں بنتے طلاق دے دو. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ہر وقت دو فرشتے تم لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہر کیے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو کیسے اللہ پاک سے تم لوگ بچ جاؤ گے؟ لیکن وہی بات ہے نا، یہ دنیا کا ہے. یہ ایسے لوگ بھول جاتے کوئی آخرت ہے، ہم نے کبھی مرنا بھی ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں یہ دنیا ہی دنیا ہے. تو جو چاہو بس کر سکتے ہو. ہمارے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، ہم خدا بن گئے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. استغفراللہ، اللہ پاک معاف کرے. اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے. بہت مطلب میں یہی کہتی ہوں کہ ماں باپ کے بس میں ہونا تو وہ تو اپنی بیٹیوں کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے نا کہ بس ان کے بس میں ہونا تو اپنی بیٹیوں کا نصیب خرید لے. لیکن ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اپنی بیٹیوں کو مطلب خراب نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہر بات پہ ان کو بولو کہ گھر آ کے بیٹھ جاؤ. ان کی پرورش اچھی کرو، ان کی تربیت اچھی کرو، انہیں سکھاؤ کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لیکن خدا کا واسطہ ہے، اگر کوئی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے سسرال میں اگر تکلیف ہے تو اس کو ایک دفعہ سنو، اس کو سمجھو. اس کو مت لیکچر دو کہ یار تم جاؤ وہیں پہ رہو، تم نے جینا ہے، تم نے وہیں پہ مرنا ہے. اس کو ایک دفعہ سنو، اس کو سمجھو، اس کو گھر لے کر آؤ، اس کو ٹائم دو، اس کو مینٹلی فریش کرو. پتہ چلے کہ یار اس بیچاری کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت ساری بچیاں جو ہے نا جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ ادھر ہی بس ختم ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے وہ بس مر جاتی ہیں. لیکن انہیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ یار تم تھی تو تمہاری اولاد تھی، تم نہیں رہی ہو. جو درندے تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری اولاد کی نہیں ہو سکے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ کا واسطہ اپنی بیٹیوں پہ ظلم مت کرو. وہ کہتے ہیں نا کہ مری ہوئی بیٹی سے، مردہ بیٹی سے جو ہے نا طلاق یافتہ بیٹی اچھی ہے. ہمارا اسلام ہمیں یہ سب کچھ نہیں سکھاتا. اب بہت ساری لڑکیاں دیکھو نا، پھر میں کہتی ہوں کہ مطلب آج کل جس طرح کا معاشرہ ہو چکا ہوا ہے، بے حیائی سارا کچھ پھیلا ہوا ہے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ پھر ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں اور جو ان کاموں پر پڑی ہوتی ہیں ان کو تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی اوپر نہیں دیکھ سکتا. وہ تو لوگوں کو چیر پھاڑ کے پھر رکھ دیتی ہیں. ایسے جو بیچاریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو جاتا ہے. پھر مجھے بتائے نا انسان کس طرف جائے، یہ معاشرہ کس طرف جائے گا پھر. تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے. یہ کہ آواز اٹھائیں، آپ اپنا فرض پورا کریں. کیونکہ کل کو ہم سے بھی اس کی چیز کا سوال جواب ہوگا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا رہا اور ہم اس پر نہیں بولیں. تو آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں. باقی اللہ پاک بہتر جو ہے نا کرنے والا ہے اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے. ان کے اوپر اللہ پاک کی لاٹھی پڑے گی. دنیا سے اگر یہ بچ بھی جائیں گے تو اللہ پاک کی عدالت سے یہ کیسے بچیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.